بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب سنن وضو کے باقی مسائل چل رہے ہیں۔ اس باب کے اندر آپ کو مسائل کے بحث ہی آپ کو ملیں گے، تو ان سب کا سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو سیکھتے رہیں، بڑھتے رہیں۔ سوال: اگر وضو میں نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر وضو کی نیت نہ کی، جیسے دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا، تمام اعضاء وضو پہ پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے، لیکن وضو کا ثواب نہ ملے گا۔ سوال: وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: نیت کے معنی ارادہ کرنے کے ہے، اور جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کرے کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں، بس یہ ارادہ اور خیال کر لینا ہی وضو کی نیت ہے۔ نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ سوال: نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: زبان سے کہنا ضروری نہیں، ہاں کہہ لے تو کچھ مضائقہ نہیں، یعنی آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے، اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو کوئی حاجت نہیں ہے، آپ پہ کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ سوال: وضو ہونے کی حالت میں نیا وضو کرے تو کیا نیت کرے؟ جواب: صرف یہ نیت کر لے کہ وضو پر وضو کرنے کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ سوال: وضو میں بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا، یا بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یا بسم اللہ والحمد للہ، تینوں طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ سوال: مسواک کرنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس میں بہت فائدے ہیں۔ مسواک کسی کڑوے درخت کی جڑ یا لکڑی ہونی چاہیے، جیسے پلو کی جڑ، نیم کی لکڑی۔ مسواک ایک بالش سے زیادہ نہ رکھنی چاہیے۔ دھو کر مسواک کرے اور دھو کر رکھے، اول دائیں طرف کی دانتوں میں، پھر بائیں طرف کی دانتوں میں، کوئی چاہے 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا چاہیے۔ سوال: غرغرہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: وضو اور غسل میں غرغرہ کرنا سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہ کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کلی کرنا چاہیے۔ سوال: ناک میں پانی ڈالنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: دائیں ہاتھ میں پانی لے کر ناک میں لگائے اور سانس کے ذریعے پانی ناک میں چڑھائے، لیکن اتنا نہ کھینچے کہ دماغ تک چڑھ جائے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ صرف ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھائے اور سانس سے نہ کھینچے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، دونوں سنت مؤکدہ ہیں۔ سوال: داڑھی کے کس حصے کا خلال کرنا سنت ہے؟ جواب: داڑھی کے نیچے کے اندر کے بالوں کا خلال کرنا سنت ہے، اور جو بال چہرے کی طرف ہو، چہرے کے کھال سے متصل ہو، ان سب کا دھونا فرض ہے۔ سوال: انگلیوں کے خلال کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: ہاتھوں کے انگلیوں کا خلال اس طرح کرے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلائے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چنگلیاں چھوٹی انگلی سے کرے اور دائیں پاؤں کی چنگلیاں سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چنگلیاں پر ختم کریں۔ سوال: تمام سر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کی جگہ پر رکھے اور ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت گدی تک لے جاؤ اور پھر واپس لوٹاؤ، اور اس کا خیال رکھو کہ تمام سر پر ہاتھ پھیرا جائے۔ سوال: کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے یا نہیں؟ جواب: نہیں، سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی ہے، اور اندر کانوں کا مسح شہادت کی انگلیوں سے کرنا چاہیے اور ہر کان کا مسح انگوٹھوں سے کرنا چاہیے۔ مستحبات وضو کے باقی مسائل۔ سوال: دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے یا مستحب؟ جواب: بعض علماء نے اسے سنت کہا ہے اور بعض علماء نے مستحب بتایا ہے۔ سوال: گردن پر مسح کرنے کی کیا صورت ہے؟ جواب: گردن پر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کی پشت کی جانب سے مسح کرنا چاہیے، اور گلے پر مسح کرنا بدعت ہے۔
یعنی گلے پہ آپ کو مسا نہیں کرنا ہے۔ جواب، وضو میں کیا کیا آداب ہیں؟ جواب، وضو کے آداب بہت سے ہیں، مثلا چھنگلیاں کا سر بھگو کر کانوں کے سوراخ میں ڈالنا اور نماز کے وقت سے پہلے وضو کر لینا، اعضاء کو دھونے کے وقت ہاتھ سے ملنا، انگوٹھی یا چھلے کا ہلانا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، زور سے پانی منہ پر نہ مارنا، زیادہ پانی نہ بہانا، ہر عضو کو دھونے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، وضو کے بعد درود شریف پڑھنا، وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا وغیرہ۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔